نبی کی بارگاہ میں پہنچا دیں گے اور نبی رب کی بارگاہ میں پہنچا دیں گے، تمہاری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مدینہ منورہ جو ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1,24,000 پیغمبروں کے سردار ہیں، ان سے کنیکشن ہونا آپ کا ضروری ہے۔ آپ کے دل میں ان کا عشق، ان کی محبت ہونا ضروری ہے۔ اگر وہاں سے نسبت نہ ہو، وہاں سے محبت نہ ہو اور وہاں کا عشق نہ ہوگا تو پھر یہاں نہ جانا بیکار ہے۔ جس طرح سے ATM میں آپ کا کنیکشن نہ ہے بینک سے تو بیکار ہے، اسی طرح ان سے اگر آپ نبی سے دور ہیں، نبی کے عشق سے دور ہے، نبی کی محبت آپ کے دل میں نہ ہے تو پھر یہاں جانا بیکار ہے۔ تو آپ نبی کی محبت کو دل میں بسا کر رکھو، نبی کے عشق کا چراغ جلا کر رکھو، پھر ان کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر کہو بے اولاد ہے، بے اولاد ہے، بے روزگار ہے، بیمار ہے، ہمیں شفا چاہیے، ہمیں اولاد چاہیے، ہم بے روزگار، ہمیں روزی چاہیے، یا ہم روزگار کیے ہوئے روزگار میں برکت چاہیے، تو ان کے پاس جاؤ۔ جب ان کے پاس جاؤ گے تو یہ دیکھیں گے نہیں یہ صرف ہم سے ہی محبت نہیں کرتا، یہ عاشق رسول بھی ہے، یہ میرے رسول سے محبت بھی کرتا ہے، اس کی نسبت میرے نبی سے بھی ہے، تب یہ غوث اعظم تک آپ کی فریاد کو پہنچا دیں گے اور غوث اعظم نبی کی بارگاہ میں پہنچا دیں گے اور نبی رب کی بارگاہ میں پہنچا دیں گے۔ یقیناً جب نبی آپ کی سفارش کر دیں گے، نبی آپ کی بات کو رکھ دیں گے، مولا یہ میرا امتی ہے، بے اولاد، اس کو اولاد کی ضرورت ہے، تو رب اولاد عطا کر دے گا۔ رسول کہہ دیں گے کہ پروردگار عالم یہ میرا امتی ہے، بے روزگار ہے، روزی عطا کر دیں گے، گھر میں برکتیں نہیں تو برکتیں نازل ہو جائیں گی۔ میرے رسول کہہ دیں گے یہ بیمار ہے، اے رب یہ میرا امتی ہے، بیمار ہے، اسے شفا چاہیے، رب شفا عطا کر دے گا، رب صحت و تندرستی عطا کر دے گا۔ تو پتہ چلا کہ سب کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی۔ اور ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو بھی پہچانا تو رسول اللہ کے ذریعے پہچانا۔ بے شک 1,24,000 کا بیش پیغمبر اس دنیا پر آئے، سبھی نے آ کر یہی کہا اے لوگوں یہ پتھر کو تم خدا مانتے ہو، یہ لوہا کو تم خدا مانتے ہو، یہ چاند کو تم خدا مانتے ہو، یہ سورج کو تم خدا مانتے ہو۔ ابھی ہمارے یہاں ایک تہوار کل ہی پرسوں گزرا جس کو چھٹ کا تہوار کہتے ہیں، کیا آپ یہاں نہیں منایا جاتا لیکن بہار میں منایا جاتا ہے۔ یہ سورج کو نکلتے ہوئے سورج کو یہ لوگ ارق دیتے ہیں ندی کے اندر ہیل کر، اور پھر ڈوبتے ہوئے سورج کو یہ ارق دیتے ہیں۔ تو یہ سورج جو سورج نکل رہا ہے اس کو بھی خدا مان رہے اور جو سورج ڈوب رہا ہے اس کو بھی خدا مان رہے۔ تو 1,24,000 جو انبیاء آئے سبھی نے یہی کہا کہ یہ خدا نہیں جس کو تم خدا سمجھ رہے۔ حضرت موسیٰ بھی آئے لوگوں یہ خدا تھوڑی ہے جس کو تم اپنے ہاتھ سے بنا کر رکھے ہوئے۔ لوگ حضرت موسیٰ کی بات کہاں مانے؟ جہاں پورا سماج ایک چیز کو خدا مان رہا ہے، پورا علاقہ کا علاقہ پتھر کو خدا مان رہا ہے، اب وہاں پر ایک انسان بولے کہ یہ خدا نہیں تو لوگ نہیں مانیں گے۔ پورا جوار، پورا علاقہ، پوری بستی اس کو خدا مان رہا ہے اور حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہ خدا نہیں، کیسے ہوگا؟ ہو نہیں سکتا۔ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ 100 سال سے تو ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں، تمہارے کہنے سے ہم اس کو نہیں مانے۔ کوئی کہہ رہا 80 سال سے ہم سجدہ کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا 50 سال سے ہم اس کو خدا مان کے بیٹھے ہوئے، کیسے ہم نہیں مانے؟ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، رب کے حکم سے آئے ہیں، یہ خدا کی بارگاہ میں سر جھکوانے کے لیے آئے ہیں، اور جب ہزاروں کے بیچ میں وہ تقریر کر رہے لوگوں یہ سورج خدا نہیں ہے، خدا تو وہ ہوتا ہے جو واحد ہوتا ہے، وحدہ لا شریک ہوتا ہے۔ خدا وہ نہیں جو نکلے اور پھر ڈوب جائے، خدا وہ نہیں ہے جو ہاتھوں سے بنایا جائے، خدا ندی اور سمندر نہیں ہوتا، خدا وہ نہیں جس کو تم ہاتھوں سے بنا کر کہتے ہو یہ میرا خدا، خدا وہ نہیں ہے۔ خدا وحدہ لا شریک جو ایک ہے اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو۔ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جیسے ہم اور آپ، ہمارے امام صاحب ہزاری نگر کے ہیں، انہوں نے کہا کہ نماز پڑھو، شام سے لے کر صبح تک کہتے رہ جائیں گے علماء خطبہ نماز پڑھو، لیکن نوجوان پڑھے گا نہیں۔ سننا ہے، سننا تو ہے، حیدرآباد سے آئے ہیں، وشاکھاپٹنم سے آئے ہیں، بمبئی سے آئے ہیں، یہاں سے آئے ہیں، وہاں سے آئے ہیں، سننا ہے، تقریر پوری سننی ہے، شعرا کے نعت و منقبت کو پورا سننا ہے،
پہلوان شاہ بابا کو عرس میں آنا ہے، مجاہد ملت کے عرس میں آنا ہے، لیکن جن کے عرس میں آ رہا ہے ان کی زندگی کو ہم مطالعہ نہیں کریں گے، ان کے صبح اور شام کے اٹھنے اور بیٹھنے کو ہم نہیں مطالعہ کریں گے۔ میرے دوستو، آپ جو بیٹھے ہوئے ہو نا، آپ اپنے رب کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو کہ مولا تو نے مجھے ایک رات کی زندگی عطا کر دیا جو میں نے تیرے نبی کے ذکر میں گزار دیا، تیرے اور تیرے نبی کا ذکر سننے میں نے گزار دیا۔ اور صرف یہ نیت آج کی نہ ہونی چاہیے، ہر مسلمان کو صبح جب اٹھے تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہے پروردگار عالم تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے زندہ اٹھا دیا، میری ایک دن کی زندگی تو نے بخش دیا مولا۔ صبح کا سورج میں نے دیکھ لیا، اور دن بھر جو بھی آپ کام کرو، جو بھی آپ کام کرو، ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کام ہے، کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی رکشہ چلاتا ہے، کوئی ٹھیلا چلاتا ہے، کوئی گاڑی چلاتا ہے، کوئی مدرسے میں پڑھاتا ہے، کوئی مسجد میں امامت کراتا ہے، کوئی بچوں کو پڑھاتے ہے، سب کا کچھ نہ کچھ کام ہے صبح سے شام تک۔ جب رات کا کھانا کھا کر آپ بستر پر لیٹو تو ہر وہ کام کو اپنے ذہن میں لاؤ، مولا تو نے آج دن بھر کی جو زندگی مجھ کو عطا کیا، میں نے ظہر کی نماز پڑھ لیا، میں نے عصر کی نماز ادا کیا، میں نے مغرب کی نماز ادا کیا، میں نے عشاء کی نماز ادا کیا، مولا جاؤ میں میرے تجوری میں جو پیسہ آیا تھا اس میں سے میں نے کچھ راہ خدا میں خرچ بھی کر دیا، فلاں کا میں نے یہ کام کر دیا، فلاں کا یہ کام کر دیا۔ مولا تو نے صبح سے شام تک میری جو زندگی عطا کیا، میں نے اتنا اچھا کام کر لیا۔ اب اس میں سارا تو اچھا کام نہیں، کچھ برا کام بھی ہوتا ہے، اب اس میں کچھ برا کام بھی ہو گیا، نہیں آدمی ہے تو پھر بھی کہا مولا صبح سے شام تک جو اچھا کام کیا میں نے گنتی کرا دیا، اب کچھ برے کام بھی مجھ سے ہو گئے ہوں گے جو مجھے نہیں معلوم، گفتگو کرتے کرتے میں نے کچھ جھوٹ بول دیا، بزنس کر رہے تھے کسی سے 2 روپیہ زیادہ لے لیا، بچہ سمجھ کر، عورت سمجھ کر، نادان سمجھ کر، لیکن ہمیں نہیں سمجھ میں آیا۔ یہ بھی ایک بےایمانی ہے، یہ بھی ایک بےایمانی ہے کہ آپ کسی چیز کی قیمت 10 روپیہ رکھے ہوئے، مجھے 10 روپیہ میں اس کو بیچنا ہے، ایک سمجھدار انسان آیا، پڑھا لکھا انسان آیا، آپ نے اس سے 10 روپے میں بیچ دیا، ایک 8 سال کا بچہ ہے لینے کے لیے آپ اس سے 12 روپے میں دے دیا، یہ بے ایمانی ہے۔ چونکہ آپ نے اس کی ریٹ مقرر کر کے 10 روپے رکھا ہے، لیکن 2 روپے زیادہ اس لیے لیا کہ گاہک بن کر جو آیا ہے وہ بچہ آیا ہے، نہ سمجھ بن کر آیا ہے۔ کچھ عورتیں آ گئی، آپ سمجھا یہ بیوقوف ہے، حالانکہ عورتیں بیوقوف ہوتی نہیں ہے، وہ تو 10 کا سامان 5 میں لینے کے لیے کھڑی رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی بیوقوف جھانسے میں آ جاتی ہے، آپ نے 10 کے سامان کو 12 میں بیچ دیا، یہ بھی نادانی ہے، یہ بھی بےایمانی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ تو کہہ رہے ہم تو تجارت کرتے ہیں، تجارت تو نبیوں کی سنت ہے، تو نبیوں کی سنت یہ نہیں ہے کہ آپ ایک سامان کریں، فکس کریں، کسی سے کچھ لے، کسی سے کچھ لے، کسی سے کچھ لے، نہیں، آپ نے تو متعین کر دیا ہے کہ مجھے اتنے میں بیچنا ہے، چاہے 1 سال کا بچہ ہے یا 100 سال کا بڈھا ہے، اسی ریٹ میں آپ کو بیچنا ہے، یہ ایمانداری ہے۔ تو اب جب آپ رات میں بستر پر لیٹو تو اپنے رب کا شکر ادا کرو، مولا تم نے مجھے ایک دن کی زندگی عطا کیا تو میں نے یہ سارا کام کیا، اور جو کچھ مجھ سے نہ ہو سکا میں نے برا کام کیا، مولا اس سے میں توبہ کرتا ہوں۔ اگر رات میں موت آ گئی، رات میں موت آ گئی، بہت سارے لوگ ہیں جو رات میں سو رہے صبح نہیں اٹھ رہے، رات میں اگر موت آ گئی تو یقین جانو توبہ کر کے سوئے ہو، جتنا بھی گناہ کر کے سوئے اور توبہ کر کے سوئے اور موت آ گئی تو رب نے ان سارے گناہوں کو معاف کر دیا، رب نے ان سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور پھر یہ نیت ہونی چاہیے، مولا عشاء کی نماز پڑھ کر سو رہا ہوں، فجر کی نماز بھی ادا کروں گا، فجر کی نماز بھی ادا کروں گا، لیکن نماز پڑھا نہیں، نماز پڑھا نہیں۔ پھر جب سورج نکلا، نیند ٹوٹی تو شکر ادا کرو، مولا تو نے مجھے ایک دن کی اور زندگی عطا کر دیا، آج ظہر کی بھی نماز پڑھیں گے، عصر کی بھی نماز پڑھیں گے، مغرب کی بھی نماز پڑھیں گے، عشاء کی بھی نماز پڑھیں گے، اور پڑھا 1 وقت کی نماز نہیں، پڑھا 1 وقت کی بھی نماز نہیں، لیکن اپنے نبی کی شریعت کو دیکھو کہ رب نے تمہارے نبی کی شریعت کو کتنا آسان کر کے تم پر بھیجا ہے کہ تم نے رات میں نیت کیا کہ
مولا عشاء کی نماز پڑھ کر سو رہا ہوں اور فجر کی نماز پڑھوں گا، لیکن فجر کی نماز پڑھا نہیں، ظہر کی نماز پڑھوں گا، زندگی عطا کر دیا ایک دن کی تو، لیکن پڑھا نہیں، مولا ایک دن کی زندگی اور عطا کر دے گا، عصر کی نماز پڑھوں گا لیکن پڑھا نہیں، مغرب کی نماز پڑھوں گا لیکن پڑھا نہیں، صرف سوچا ہے۔ رب فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ میرے نبی کا امتی 4 وقت نماز پڑھنے کے لیے سوچا ہے، 4 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لکھ دو 4 نیکیاں۔ تو فری میں اگر 4 نیکیاں مل رہی ہیں تو سوچنے میں کیا حرج ہے، پیسہ تو لگتا نہیں، یہ آپ کے نبی کی شریعت ہے۔ اور پھر یہ سوچ لو کہ آج رات میں مجھ کو چوری کرنا ہے، آج فلاں کے گھر میں ڈاکہ مارنا ہے، آج فلاں کے پیسے کو چرا لینا ہے، آج فلاں کے کھیت سے آلو چرا لینا ہے، آج فلاں کے کھیت سے فلاں چیز چرا لینا ہے، آپ نے نیت کر لیا۔ تو آپ تو یہ سوچتے ہوں گے جب نماز پڑھنے کے لیے سوچا، اللہ پڑھا تو ایک نیکی لکھ دی گئی، چوری کرنے کے لیے سوچا، فلاں کا سامان چرانے کے لیے سوچا، یہ کام کرنے کے لیے، برا کام کرنے کے لیے سوچا تو ایک برائی بھی لکھ دی جائے گی، لکھ دی گئی ہوگی، لیکن نہیں، یہ نبی کی شریعت ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اچھا کام کرنے کے لیے سوچا تو نیکیاں لکھ دی گئی، اور برا کام کرنے کے لیے سوچا تو نیکی برائی نہیں لکھی گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی تو فرق ہے ہمارے اور تمام دوسرے پیغمبروں کی امت میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امتی سوچے کہ ہم یہ نیک کام کریں گے، نہیں لکھی جائے گی ایک بھی نیکیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امتی سوچے کہ ہم یہ برا کام کریں گے، ایک برائی لکھ دی جائے گی۔ یہی تو فرق ہے اس نبی کے امت بننے میں کہ دوسرے پیغمبروں کو امتی سوچ رہا ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں گے، نہیں لکھی جا رہی ہیں نیکیاں، اور جہاں دوسری طرف سوچتا ہم یہ برا کام کریں گے، ایک برائی لکھ دی جا رہی ہے۔ تو مسلمانوں تم کتنا خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، امت محمدیہ میں پیدا کیا، جو تمہارے جنت میں جانے کے لیے اتنا آسان راستہ اختیار کر دیا کہ اگر مسلمانوں چاہو تو پھر تم ان چیزوں کو اپنا لو گے تو تمہیں جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن چاہو گے تب تو۔ ابھی ایک صاحب یہ نوجوان یہاں پر بیٹھا ہوا تھا، چلا کیا ہوا، اب سوچو سامنے ہم بیٹھے ہیں، یہ وقتی طور پہ اس کو ممبر رسول کہا جاتا ہے، یہاں پر ذکر خدا ہوگا، ذکر رسول ہوگا، ذکر اولیاء ہوگا، اس کو ممبر رسول کہا جاتا ہے۔ کل جیسے ہی صلاۃ و سلام ہوگا یہ ممبر رسول نہیں رہے گا، پھر یہ ختم ہو جائے گا، اس کی اہمیت بھی ختم ہو جائے گی۔ اب ایک نوجوان بیٹھا ہوا سامنے گٹکا کھول کے کھا رہا ہے، ایک یہیں پہ سے بھی کھایا۔ نوجوانوں سوچو، آپ نبی کی محفل میں بیٹھے ہوئے اور کیا کھا رہے ہیں؟ آپ علماء کے سامنے، شورا کے سامنے نبی کا ذکر سن رہے ہو اور پوریا پھاڑ کا منہ کے اندر ڈال رہے ہیں۔ اب سوچو ذرا، ایک تو گٹکا کھانا ہی نہیں چاہیے، چاہے وہ نبی کی محفل ہو یا بازار ہو، چند پیسے تم کما رہے ہو دور میں رہ کر، اس پیسے کا مس یوز نہ کرو، اس پیسے کو تم گٹکا کھا کر یا اس طرح سے نشہ آور چیزوں کو کھا کر تم اپنی زندگی کو برباد نہ کرو۔ ہم تو ہزاروں گاؤں میں جاتے ہیں، ہزاروں لوگوں سے مل کے آئے نا، ابھی پورے 11ویں کے مہینے میں ہم کئی گاؤں گئے، کم سے کم 20 سے 25 گاؤں گئے، 4 سے 5 ہزار گھر میں گئے، کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا منہ میں کینسر ہوتے ہوئے ہم جانتے ہیں۔ حضرت بھول دیجیے کیا ہو گیا کہ منہ میں کینسر ہو گیا، پوچھا گٹکا کھاتا تھا؟ جی کھاتے تھے۔ حضرت منہ نہیں کھل رہا ہے، منہ نہیں کھل رہا، 2 انگلی سے زیادہ منہ نہیں کھل رہا ہے، پھونک دیجیے، پانی پڑھ کر دیجیے کیا ہو گیا، منہ نہیں کھل رہا، گٹکا کھاتا تھا جی۔ نوجوانوں ذرا سوچو، یہ گٹکا تمہاری زندگی کو بڑھا نہیں رہا، تمہاری زندگی کو گھٹا رہا، اور تم اگر شادی شدہ ہو، تو پتا ہے کہ تم کسی کی بیٹی کو اپنے اندر میں رکھے ہوئے ہو، کسی کی بیٹی تمہارے ذمے میں، اور اگر تمہارے بال بچے ہو گئے تو بتاؤ کہ تم گٹکا کھاؤ گے، تم ڈرگس لو گے، تم گاجا کھاؤ گے، تم جو ہے نشہ آور چیزوں کا استعمال کرو گے، پھر اس بیوی کا کیا ہوگا، پھر اس بچی کا کیا ہوگا، وہ بیٹا کا کیا ہوگا جس کو تم نے پیدا کیا ہے، پھر اس والدین کا کیا ہوگا جو 60 سال کی عمر میں ہے، جو تمہاری ماں اس کا کیا ہوگا،
کہ تم جوانی کے عالم میں جب نشہ آور چیز کھاؤ گے تو رب ایسے جوانوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ جب تو اپنے سے مرنا چاہتا ہے ایسی چیزوں کو کھا کر تو تیری زندگی میں جوانی دہی تک محدود کر دیتا ہوں، اور پھر وہ شخص زیادہ دن تک زندہ نہیں رہتا۔ اب بتاؤ کہ ایک گٹکا کھانے والا نوجوان 35 سال کی عمر میں مر گیا، 40 سال کی عمر میں مر گیا، خود تو مر گیا، مرنے کے بعد قبر میں آرام سے ہے، لیکن اس زمین کے اوپر اس کی بیوی رو رہی ہے، اس کے بچے رو رہے ہیں، اس کی ماں رو رہی ہے، اس کا باپ رو رہا ہے۔ 4 کو امید تھی میرا شوہر پیسہ کمائے گا، میری بھی زندگی آرام سے گزرے گی، بچوں کی بھی پرورش ہو جائے گی۔ باپ یہ سوچ رہا تھا میرا بیٹا پیسہ کما رہا ہے، اس بڑھاپے کا سہارا میرا بیٹا ہے۔ ماں یہ سوچ رہی تھی کہ میرا بیٹا بڑھاپے کا سہارا ہوگا، میرا بیٹا پیسہ کما رہا ہے، باپ نہ کمائے کوئی بات نہیں، بیٹا کامیاب ہو گیا ہے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے بیٹا اتنا پیسہ کما رہا ہے، لیکن بیٹا تو ماں اور باپ کے مرنے سے پہلے خود اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اب بتاؤ اس ماں کا آسرا کون بنے گا، اس باپ کا سہارا کون بنے گا، تمہاری بیوی کا آسرا کون بنے گا، تمہارے بچے کے سر پر ہاتھ کون رکھے گا، یہ ہمیں بتاؤ۔ کچھ نہیں، وہ تمہاری بیوی جا کر دوسرے کا برتن مانگے گی، دوسرے کے جھوٹے برتن کو دھوئے گی، دوسرے کے گندے کیے ہوئے کپڑے کو دھوئے گی، دوسرے کے گھر میں جا کر پوچھا لگائے گی۔ وہ تمہاری بوڑھی ماں جو 60 سال جس کی عمر ہو گئی ہو، وہ 60 سال کا تمہارا باپ جو اب مزدوری کرنے کے لائق نہیں لیکن پیٹ پالنے کے لیے وہ کیا کرے گا، جا کر کسی کا بجری اٹھائے گا، کسی کا جا کر چھڑ اٹھائے گا، کسی کے جا کر نالی صاف کرے گا، کسی کے گھر کے جا کر جھاڑو لگائے گا تاکہ 2 پیسہ ملے تو اپنا بھی پیٹ بھرے اور بیوی کا بھی پیٹ بھرے۔ میرے دوستوں نوجوانوں ذرا سوچو، اپنے بارے میں مت سوچو، لیکن تم جن کے پیچھے ہو کچھ زندگیاں تمہارے ذمہ ہیں، والدین کی ذمہ داری ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے۔ بہت سے نوجوان ایسے میں نے تو شادی نہیں کیا، کوئی بات نہیں، ماں تو ہے نا، باپ تو ہے نا، گھر میں تمہاری بہنیں ہیں کہ نہیں، تم ان کا سوچو، تم ان کے لیے سہارا ہو، تم ان کی زندگی کے آسرا ہو۔ تو میرے دوستو اگر کچھ سننے کے لیے آئے ہو تو آج رات میں یہ طے کر کے اٹھو، اگر گٹکا کھاتے ہو تو آج سے گٹکا کھانا بند کر دو، اگر کوئی بھی نشہ کی چیز استعمال کرتے ہو تو بند کر دو۔ پان کھاتے ہو کھاؤ، کوئی حرج نہیں، پان میں نقصان نہیں ہے، لیکن جن چیزوں کا آج کل سیون ہو رہا ہے ان چیزوں سے میرے دوستوں بچو۔ ان اولیاء کرام سے محبت کرنے کا واسطہ یہی ہے کہ ان سے اگر محبت کر رہے ہو تو ان برائیوں کو دور کر دو۔ اور میرے دوستوں اب موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے، کہا یہ خدا نہیں، یہ خدا نہیں، یہ خدا نہیں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جس طرح میں نے کہا دیا کوئی مانو یا نہ مانو، کل رب ہم سے نہیں پوچھے گا کہ بشک ان کے مسلمانوں کے درمیان تم جاتے تھے، وہاں کے حالات سے تم واقف تھے، وہاں کے نوجوانوں سے تم واقف تھے، کبھی تو وہاں کے نوجوانوں کو تم نے کہا نہیں کہ ان بری عادتوں کو چھوڑ دو۔ کل جب قیامت کے دن ہم ہوں گے اور تم ہوں گے، ادھر ہم رہیں گے ادھر تم رہو گے، اور رب تم سے پوچھے گا کہ تم نے برے کاموں کو چھوڑا کیوں نہیں؟ تو اگر ہم بتائے کہ نہیں ہوتے تو بولتے حضرت تو ہر سال آتے تھے، کبھی تو یہ بتائے نہیں، حضرت تو ہر سال آتے تھے، کبھی تو انہوں نے منع نہیں کیا، ہمیں کیا پتا، ہمیں تو کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن جب حضرت نے بتا دیا آپ نے چھوڑا نہیں، آپ نے حضرت کی بات پر عمل نہیں کیا، کل رب پوچھے گا کہ میں نے تم کو زندگی عطا کیا تھا اسی کے لیے، اور پھر علماء نے تمہیں منع کیا تھا اس پر بھی تم نے عمل نہیں کیا۔ آج بتاؤ کہ تم نشہ آور چیزوں کو حاصل کر کے کھا کر آئے ہو، اب بتاؤ تمہیں ہم کدھر کا راستہ دکھائیں، ادھر کا دکھائیں یا ادھر کا دکھائیں؟ تو میرے دوستو کہنے والا کہہ دیا، عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے کہہ رہے، لوگ مان نہیں رہے، لوگ مان نہیں رہے۔ حضرت موسیٰ بھی پریشان ہے، ہاں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، پروردگار عالم کس قوم کے پاس تم نے مجھ کو نبی بنا کر بھیج دیا، یہ تو میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رب کا حکم، موسیٰ تم اپنے کام میں لگے رہو، تم اپنے کام میں لگے رہو، تمہاری مدد ہوگی اور یہ قوم تمہاری بات مانے گی۔ ایک دن ایسا آیا کہ ہر قوم میں ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، جیسے ہمارے اور آپ کے عید کا دن ہوتا ہے، بقرعید کا دن ہوتا ہے،
محرم کا دن ہوتا ہے، 12 ربیع الاول شریف کا دن ہوتا ہے، تو سارے لوگ جو ہے وہ ایک محلے کے کنارے چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر جلوس لے کر چلے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہ دن تھا، پورے محلے کے لوگ ایک میدان میں چلے گئے، وہاں پورا میلہ لگا ہوا ہے، سارے بڑے بچے عورت مرد سب کے سب چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موقع ملا کہ آج اس قوم کو کچھ بتانا ہے، سارے کے سارے لوگ تو چلے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام خود خانے میں چلے گئے۔ 30-35 کا ایک ہال تھا، اس میں چھوٹے بڑے بہت سارے خدا تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارے خدا کو توڑ دیا، اور ایک جو سب سے بڑا خدا تھا اس کے ہاتھ میں لاٹھی دے دیا اور وہاں سے نکل گئے۔ جب شام ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کتنے لوگ تھے اس زمانے میں، وہ سب کے سب آئے اپنے اپنے خدا کو سلام کرنے کے لیے، تو دیکھ کر حیران ہو گئے، کوئی خدا کا نقشہ صحیح سلامت نہیں ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی ناک ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کی آنکھ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا سر کٹا ہوا ہے۔ اب تو سارے لوگ غصے میں، کس نے میرے خدا کو توڑا؟ سارے لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا ان کی مخالفت کون کرتا ہے؟ موسیٰ کے علاوہ یہ کون کام کر سکتا ہے؟ بلاؤ موسیٰ کو۔ 4 نوجوان گئے، پکڑ کر لائے حضرت موسیٰ کو، کہا ان میرے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا؟ کس نے میرے خدا کا منہ ناک توڑا؟ حضرت موسیٰ نے کہا اپنے خدا سے پوچھ لو، اپنے خدا سے پوچھ لو کس نے توڑا۔ اور اس خدا کو دیکھو، یہ جو تمہیں سب سے بڑا خدا ہے، اس کا تو ہاتھ بھی نہیں ٹوٹا، پیر بھی نہیں ٹوٹا، اور یہ ڈنڈا لیے ہوئے، ہم کو تو لگتا ہے اسی نے توڑا ہے سب کا منہ۔ پوری قوم نے کہا موسیٰ تم ہمیں سمجھاتے ہو، یہ میرا وہ خدا ہے جو چل نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ خدا تمہارا اگر یہ چل نہیں سکتا تو جس کا ٹوٹا ہے ناک منہ اس سے پوچھ لو، وہ بتائے گا۔ کہا کہ میرا خدا بول نہیں سکتا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا جب بول نہیں سکتا تو دیکھ تو سکتا ہوگا، کسی نے تو دیکھا ہوگا، اتنے خدا کا منہ ناک کس نے توڑا؟ تو قوم نے کہا کہ یہ دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ پھر ایسے کو خدا کیوں مانتے ہو؟ پھر ایسے کو خدا کیوں مانتے ہو جو دیکھ نہیں سکتا، جو چل نہیں سکتا، جو بول نہیں سکتا، جو بتا نہیں سکتا؟ تو پھر وہ خدا کیسے ہوگا؟ پھر وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ میرے خدا کی بارگاہ میں آؤ، میرا خدا وہ ہے جو دیکھتا بھی ہے، میرا خدا وہ ہے جو سنتا بھی ہے، میرا خدا وہ ہے جو ہر جگہ موجود بھی رہتا ہے۔ تو میرے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرو، ان خداؤں کو چھوڑ دو۔ تو قوم نے کہا تمہارا خدا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا ہاں میرا خدا ہے۔ تو قوم نے کہا دیکھ کر آئے ہو، اپنے خدا کو دیکھا ہے؟ اب تو حضرت موسیٰ یہاں پر خاموش ہو گئے، نہیں میں نے خدا کو دیکھا نہیں۔ تو قوم نے کہا جب خدا کو دیکھا نہیں تو کیسے کرے کہ تمہارا خدا سنتا ہے، تمہارا خدا موجود رہتا ہے، تمہارا خدا جو ہے باتیں کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ خدا ہے جو ہمیں تمہیں نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ ہمیں جبریل کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے، جبریل کے ذریعے میسج بھیجتا ہے، میں تو دور پر اس سے بات کرتا ہوں، اس کی آواز آتی ہے۔ تو قوم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تم سے تو خدا سے بات ہوتی ہے تو پھر اپنے ہی دین میں ہم لوگوں کو داخل کر لو، اب پڑھا دو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ تو میرے دوستو، حضرت موسیٰ کی قوم نے سوال کیا، حضرت موسیٰ کی قوم نے سوال کیا کیا تم نے اپنے خدا کو دیکھا ہے؟ یہی سوال ابو لہب نے میرے رسول سے کیا، یہی سوال ابو جہل نے میرے رسول سے کیا کہ محمد ابن عبداللہ جو ایک خدا کی بارگاہ میں جھکانے کی بات کرتے ہو، تو کیا تم نے اپنے خدا کو دیکھا ہے؟ تو میرے آقا نے کہا میں نے اپنے خدا کو دیکھا، میں نے اپنے خدا کو دیکھا ہے۔ تو جیسے ہی میرے رسول نے کہا ہاں ہم نے اپنے خدا کو دیکھا، میں دیکھ کر آیا ہوں، خدا سے باتیں کر آیا ہوں، پھر بھی وہ ابو جہل بدبخت بدنصیب جب میرے آقا کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لایا، ابو جہل بھی ایمان نہیں لایا، لیکن مکہ کے ہزاروں لوگ میرے مصطفیٰ کے کہنے پر کہ یہ خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور وہ خدا جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں وہ سمیع البصیر ہے، وہ خدا جو ہمارے حالات کو جانتا ہے، وہ خدا جو انسانوں کو زندہ کرتا ہے اور پھر مارتا ہے، وہ خدا جو ہر انسان کو، ہر مخلوق کو خوراک اور دیتا ہے، پانی دیتا ہے۔
میرے دوستوں اس قوم مکے کے لوگ اس خدا کو نہیں جانتے تھے، لیکن وہ رب اس نے خود اپنے آپ کو قوم کے سامنے نہیں کہا کہ ہم خدا ہیں، بلکہ میرے محبوب سے قوم کے آگے کہلوایا، محبوب آپ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، محبوب آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، محبوب آپ کہہ دیجئے کہ وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، محبوب آپ کہہ دیجئے وہ کسی کا باپ نہیں اور نہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، محبوب آپ کہہ دیجئے کہ وہ بے نیاز ہے۔ تب پتہ کیا چلا کہ ہم جس خدا کو آج مانتے ہیں، جس خدا کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں، جس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، جس کی بندگی کرتے ہیں، جس کی عبادت اور ریاضت کرتے ہیں، اس خدا کی پہچان بھی مصطفیٰ نے مجھ سے کروایا، اور رب نے میرے محبوب کو حکم دیا کہ محبوب آپ بتا دو کہ خدا ایک ہے، محبوب آپ بتا دو کہ خدا واحد ہے، محبوب آپ بتا دو کہ خدا لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محبوب آپ بتا دو کہ اس کا کوئی باپ نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ میرے دوستو آپ اس نبی کی امت ہو، اور جب میرے رسول کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی، چاروں طرف سے تلواریں نکلنے لگی، اس کے بعد بھی میرے رسول نے اپنے اخلاق کو قائم رکھا، اپنی محبت کو قائم رکھا۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان آباد ہیں، ایمان والے ہر جگہ آپ کو ملیں گے پوری دنیا میں، تو کیا مسلمان جہاں جا رہا تلوار لے کر جا رہا ہے؟ نہیں، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام محبت سے پھیلا ہے، اسلام میرے رسول کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ اور آج ان اولیاء کرام جگہ جگہ گئے، اس آبادی میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا جب بھی آئے ہوں گے۔ غریب نواز جب ہندوستان آئے تھے تو کوئی مسلمان نہیں تھا، اگر ہوں گے بھی تو بہت چند لوگ ہوں گے، لیکن غریب نواز کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ مائل ہو گئے، لوگوں نے ملایا، اپنے دین کو ملایا، میرے رسول کے دین کو ملایا، کہ کون سا مذہب اچھا ہے۔ ایک انگریز، ایک یہودی ہمیشہ اسلام کے خلاف لکھتا تھا، ہمیشہ، کبھی رمضان کے خلاف لکھے، کبھی روزہ کے خلاف لکھے، کبھی رسول کے خلاف لکھے، کبھی اولیاء کرام کے خلاف لکھے، یعنی اس کی زندگی کا یہ مشغلہ ہو گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف بھی لکھتا تھا، کبھی مسلمانوں کی اچھائی بیان نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اس نے یہ سوچا کہ آج ہم جا کر مسجد کے خلاف لکھیں گے، آج جا کر ہم نمازیوں کے خلاف لکھیں گے، آج ہم جمعہ کی نماز کے وقت مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوں گے اور جتنے مقتدی جائیں گے ان کے اندر ایک ایک عہد کو نکال کر ہم لوگوں کے سامنے لکھیں گے۔ وہ یہودی رائے کر دیا، جمعہ کا دن تھا، مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، اب مسجد سے اذان کی آواز آئی، جمعہ کی نماز تو پڑھنے سے